بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈنس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آج جو سٹوری میں آپ سے شیئر کروں گا، دانیہ بی بی جو کہ عامر لیاقت کی وائف تھی، یا ابھی بھی کہہ لیں وائف ہے، کیونکہ اس نے خلا کا دعویٰ دائر کیا ہے اور ساتھ میں جو خرچہ وغیرہ اور جو حق مہار اور یہ سارا مطلب ایک دعویٰ بنا کر انہوں نے یہ عامر لیاقت حسین، لیکن دانیہ بی بی نے یہ کہا کہ میں سید نہیں تھی، مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو یعنی یہ لوگوں کو بتائیں کہ میں سیدہ ہوں۔ بہرحال یہ ساری سٹوری میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جو نئے آنے والے دوست ہیں ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ دانیہ بی بی دختر ملک مختار، قوم ڈانور، سکنہ بستی ماتمہ ڈھولا چوک، بہاولپور۔ انہوں نے اپنے وکیل محمد سرور چودھری ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، یعنی چودھری سرور صاحب یعنی محمد سرور چودھری صاحب کے تھرو انہوں نے اپنا دعویٰ دائر کیا ہے بہاولپور کی عدالت میں عامر لیاقت سے کھلا لینے کے لیے۔ 13 پوائنٹ انہوں نے لکھے ہیں اپنے دعویٰ میں، وہ پوائنٹ میں نے سارے کے سارے پڑھے ہیں۔ اس میں الزامات ہیں بہت سارے عامر لیاقت کے ساتھ۔ ہماری کچھ لیگل قانونی لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے، کچھ اور میڈیا کے لوگوں کی بھی۔ لاہور میں بالخصوص ایک جعفری صاحب کے نام سے وکیل صاحب ہیں، بڑے مشہور ہیں، اس طرح کے جتنے بھی سوشل میڈیا والے یا اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں عموماً وہ لیتے ہیں، بلکہ فری بھی لڑتے ہیں، فیس بھی لیتے ہیں، جس طرح کا ان کو کوئی بندہ مطلب ملے وہ ڈیل کر لیتے ہیں۔ بہرحال اچھے انسان ہیں۔ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو میں اصل میں پوائنٹ ناظرین آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اس دعوے کے ساتھ ساتھ، کہ جب بھی ہمارے وکلاء بھائی کسی کا دعویٰ دائر کرتے ہیں تو وہ بڑے شدید قسم کے الزامات لگاتے ہیں، بالخصوص لڑکے کے اوپر، یعنی شوہر، جو خاتون جو کھلے کا دعویٰ کرتی ہے اس کی طرف سے اس کے شوہر کے اوپر۔ اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ خاتون کہتی ہے نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ میرے وکیل نے یہ لکھ دیا ہے۔ بہرحال اسی طرح کے کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پہلی بات تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ 11,51,50,000 روپے کا یہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے کہ یہ ہمیں دانیہ بی بی نے کہا ہے کہ مجھے کوٹھی، کار، سونا، طلائی زیورات اور نقد 2.5 لاکھ، یہ جو چیزیں ہیں، اور ماہانہ 1 لاکھ روپیہ جیب خرچ، یہ انہوں نے کہا جی 11,51,50,000 روپیہ بنتا ہے، یہ بھی مجھے دیا جائے اور مجھے علیحدہ کر دیا جائے، مجھے میرا تنسیخ نکاح، یعنی انہوں نے عدالت سے اگر وہ آئے گا شوہر عامر لیاقت حسین تو ظاہر ہے پھر آگے کیس چلے گا، جو بھی دونوں کا موقف ہوگا۔ بہرحال کسی بھی عورت کو خلا جو ہے اس کی ڈگری مل جاتی ہے، پھر وہ اس کی موثرگی کرانا پڑتی ہے متعلقہ یونین کونسل سے۔ ناظرین، اس میں جو دانیہ عامر نے طلاق لیتے وقت یا یہ خلا دائر کرتے وقت جو اس نے پوائنٹس لکھے ہیں، ان میں کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں آپ کو، سارا دعویٰ پڑھتے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس نے کہا کہ عامر لیاقت مجھے غلط ویڈیوز بنانے کا کہتا تھا، غلط لوگوں کے سامنے جانے کا کہتا تھا، غلط ایسے کام جو کہ شرعی طور پر بطور مسلمان میں نہیں کر سکتی تھی، اس طرح کے میرے سے غلط کاموں کی ڈیمانڈ کرتا تھا۔ یہ الزامات ہیں اس کے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بھی اس میں اکثر وکلاء کی طرف سے لکھے گئے ہوں، وکیل صاحب کی طرف سے، یا یہ بے بنیاد بھی ہو سکتے ہیں، بے شک دانیہ کی طرف سے بھی لکھے گئے ہیں تو میں بھی بے بنیاد ہوں، لیکن یہ بڑے سیریس قسم کے انہوں نے الزامات لگائے ہیں۔
انہوں نے کہا جی مجھے 5 دن کمرے میں بند بھی رکھتا، میرے فیملی والوں کو گالی گلوچ کرتا، مجھے نوکروں کے سامنے بڑی گندی گندی گالیاں یا مطلب اس طرح مجھے انتہائی، یعنی اس نے یہاں تک الزام عائد کیا کہ مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتا تھا، بلکہ یہ کہتا تھا کہ 2 ہی رکعتیں ہوتی ہیں، مطلب اگر کوئی پڑھنے بھی دی تو یہی کہتا کہ 2 ہی رکعتیں نماز کی ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ مسئلہ تو یوں بھی ہے کہ اگر فرض بھی پڑھ لیے جائیں تو میں بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے نماز ہو جاتی ہے، تو شاید یہ بھی درست ہے، لیکن یہ ہر بندے کا اپنا ایک ذاتی فعل ہے کہ فرض بھی 2 ہی تو نہیں ہے، مطلب کچھ نمازوں کی 4 رکعتیں۔ تو اس طرح کی باتیں دانیہ بی بی دختر ملک مختار، اس کے والد کا نام اس نے بتایا، اس نے اپنے دعوے میں لکھی ہیں۔ اچھا ناظرین، وہ جب سوشل میڈیا پر آئی ہے، بہت سارے چینلز کو اس نے انٹرویوز بھی دیے ہیں، تو اس نے کہا جی مجھے ان پیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب میں کھلا چاہتی ہوں، میں علیحدگی چاہتی ہوں، میں جو سمجھتی تھی وہ نہیں ملا، میری عمر بھی 15 سال ہے، میری عمر میرے گھر والوں نے کہہ لیں یا چچا ماموں یا کسی نے جب میرا CNIC بنوایا تو عمر زیادہ میری لکھوا دی، میں 18 سال کی نہیں ہوں، میں 15 سال کی ہوں۔ میرے جو انہوں نے کہا جی ہمارے پیر صاحب یا جن کے ہاں وہ رہتی تھی، جن کو ابو ہی میں بھی کہتی ہوگی، ان کے ہاں کوئی ان کے مریدین یا وہاں محفل ہوئی، وہاں سے ہی یہ رابطہ ہوا، اور میری ان سے پہلی ملاقات اسی وقت ہوئی تھی، جو اس سے پہلے ان کے شادی کے بعد انٹرویوز آئے سوشل میڈیا کے اوپر، جتنے بھی مین اسٹریم میڈیا نے بہت زیادہ ان کے انٹرویوز کیے، اس نے کہا جی یہ سب جھوٹ تھا۔ مجھے اس نے عامر لیاقت حسین صاحب نے کہا تھا کہ آپ یہ کہنا ٹی وی کے اوپر آ کر انٹرویوز میں سوشل میڈیا پہ کہ میں ان کو بچپن سے ہی لائک کرتی تھی، میں جب روتی تھی تو میرے گھر والے، میری ماما وغیرہ مجھے ان کی تصویر دکھا کر چپ کراتے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ مجھے عامر لیاقت صاحب نے ہی کہا تھا کہ آپ اس طرح کہیں، اس طرح کریں۔ تو ناظرین، یہ الزامات کی بچھاڑ کی ہے دانیہ بی بی نے، بہت سیریس قسم کے الزامات اس نے اس دعوے میں لکھے، عائد کیے، یہاں تک اس نے کہا جی کہ یہ مردانہ طور پر بھی انفٹ ہیں، یہ مجھے انتہائی غلط قسم کی مطلب ڈیمانڈ کرتا تھا۔ میں اب آپ کو یہ ڈھکے چھپے الفاظ میں بتا رہا ہوں، تو میں وہ بطور مسلم اس کو پورا نہیں کر سکتی تھی۔ تو ناظرین، اس طرح کی باتیں، اس طرح کی اگر دعویٰ میں کی جائیں گی تو یہ سوالیہ نشان بھی اٹھتے ہیں، کچھ سوالیہ ایسے معاملات ہیں جو کہ ہماری اس قانون سازی، عدلیہ یا کہہ لیں وکلا برادری، تینوں کے اوپر ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کیا اگر ہم سچ لکھیں، کوئی بھی وجہ نہیں ہو، تو عورت اپنے شوہر سے تنسیخ نکاح چاہتی ہے تو کیا اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر سے نکاح ختم کر لے، ڈگری لے لے، یا جو سیریس باتیں ہوں 1 2 3 4 جس کی بنیاد پر وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو اس کو طلاق شوہر دے دے، اگر طلاق نہیں دیتا تو وہ عدالت سے اپنا خلا لے لے۔ کیا ضرورت پڑی ہے اتنے الزامات کسی کی ذات کے اوپر لگانے سے؟ اور پھر عدالت بھی اس کو نوٹس نہیں کرتی، عدالت بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو جتنے بھی الزامات لگیں، یا تو پھر دونوں پارٹیوں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جائے نا کہ بھائی آپ نے ایک دوسرے کے اوپر یہ الزامات لگائیں تو بتاؤ کیا یہ واقعی ایسا ہے؟ اور اگر ایسا کیا ہے شوہر نے ایک اپنی بیوی کے ساتھ تو کیوں کیا ہے؟ کیا شرعی طور پر اس کی ممانعت ہے، اجازت ہے؟ یا پھر وہ جو اس نے الزامات لگائے ہیں اس کی سزا کیا ہے شرعاً، قانوناً؟ تو یہ سلسلہ ہماری عدلیہ اور ہمارے وکلاء برادری، کیونکہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، یہی لوگوں کی آگے ایک وکالت رہنمائی کرتے ہیں عدالتوں میں، تو ان کے اوپر بھی یہ سوال آتے ہیں کہ بھائی اگر آپ ہی لکھتے ہیں یہ کہانی تو پھر کیوں لکھتے ہیں، کیوں کسی کی ذات کو ڈیمیج کرتے ہیں؟
تو ناظرین یہ مطلب بڑے بڑے سوال ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ جو اس نے دعویٰ 11.5 کروڑ کا بنایا ہے، ماہانہ اس نے پہلے کہا جی حق مہر میں 11 کروڑ کی کوٹھی ہے، 2.5 لاکھ روپیہ حق مہر نقد، ماہانہ خرچ جیب خرچ 1 لاکھ روپیہ، جی ایل آئی کار ٹویٹا 2022 ماڈل کی 45 لاکھ روپے کی، تقریباً 3 تولہ سونا زیورات، طلائی مالیت تقریباً 4 لاکھ. اچھا اب میں نے اس کا ٹوٹل نہیں کیا، بہرحال جو انہوں نے ٹوٹل کر کے اپنے دعویٰ میں لکھا ہوا ہے وہ ہے 11 کروڑ 51 لاکھ 50 ہزار روپے کا دعویٰ بنا کر انہوں نے سوری اس میں ایک اور چیز بھی لکھی ہوئی ہے. 20 لاکھ کا دانیہ بی بی نے کہا کہ 20 لاکھ کا میں اپنے گھر سے، میری ماں نے مجھے گھریلو جہیز سامان بھی دیا جس کے اوپر عامر لیاقت قبضہ کر چکا ہے، وہ مجھے دینا نہیں چاہتا، وہ بھی مجھے دلوایا جائے. اور یہ سارا کچھ